الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، وہ آیت آج کے حالات کے اعتبار سے ہمارے لیے اس پر عمل کرنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ جب تک لوگ استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ جب تک لوگ استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں پوری دنیا میں، خاص طور پر ہمارے یہاں، تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک عذاب کی شکل ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تیار کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی غفلت کی نیند چھوڑو، بہت غفلت میں رہے، اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ کے خوشی کے کام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حالات کے ذریعے سے ہم سب کو اپنا پکا ایمان والا بندہ بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ حالات آتے ہیں تو دھیان اللہ کے ساتھ لگ جاتا ہے، اللہ کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کی طرف دھیان اور توجہ ہوتا ہے تو ایمان پاورفل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں جب سے یہ حالات شروع ہوئے کچھ نہ کچھ تو نمازی بڑھے ہیں مسجدوں میں، کچھ نہ کچھ تو کچھ تسبیح پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں۔ تو حالات آنے کے بعد اللہ کی طرف دھیان کا بڑھ جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ اب جو خاص کرنے کا کام ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرنا، معافی مانگنا۔ اب یہ جو صبح و شام کی 3 تسبیح ہے، ان 3 تسبیح کے اندر ایک تسبیح استغفار کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگے۔ اب یہ جو استغفار ہے، معافی مانگنا ہے، یہ دھیان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دھیان کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم استغفار کی تسبیح پڑھتے ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو ہمارے دھیان کے اندر ایسا ہو، وچار میں ایسا ہو کہ اللہ میں آپ کا بہت بڑا پاپی بندہ ہوں، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، ایسا دھیان میں بھی ہونا چاہیے۔ اے اللہ میں بہت بڑا گنہگار بندہ ہوں، مجھے اپنے گناہوں پر شرم ہے، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں۔ یہ دھیان میں بھی ہونا چاہیے، سوچ میں بھی ہونا چاہیے۔ تو استغفار زبان سے بھی ہو اور دل دماغ سے بھی ہو، وہ استغفار بڑا اہم ہوتا ہے۔ اسی لیے میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ استغفار، اللہ سے معافی مانگنا، یہ پورے دھیان کے ساتھ کرو تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہماری مغفرت کر دیں گے۔ تو یہ آیت جو میں نے قرآن کی پڑھی وہ تو ایسا تھا کہ مکہ کے اندر جو کافر لوگ رہتے تھے اس زمانے میں، وہ کافر لوگ بھی کعبہ شریف کا طواف کرتے تھے، وہ کچھ غلط کام بھی کرتے تھے اور طواف بھی کرتے تھے کافر لوگ، لیکن جب وہ لوگ طواف کرتے تھے
تو اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی کے الفاظ بولتے تھے وہ لوگ. حالانکہ کعبہ کی چاروں دیوار کے اوپر انہوں نے پتھر کی مورتیاں لگا رکھی تھی، کانچ کی مورتی لگا رکھی تھی، اور اس مورتیوں کی بھی عبادت کرتے تھے، مورتیوں کا بھی طواف کرتے تھے، اس کے سامنے بھی سجدہ کرتے تھے. لیکن اتنی بات تھی کہ وہ طواف کرتے 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 اے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کرتے تھے، اتنا بولتے تھے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ اپنی زبان سے جو اتنا بولتے ہیں کافر لوگ کہ اللہ معاف کر دے، اللہ اس کی برکت سے ان کو بڑا عذاب نہیں دیتے تھے اتنا بولنے کے اوپر. تو ایک کافر یوں کہے کہ اے اللہ معاف کر دو، مشرک کہے کہ اللہ معاف کر دو، اے اللہ معاف کر دو، تو اس پر اللہ تعالیٰ کافر مشرک سے عذاب کو دور کر دیتے ہیں. تو اگر ہم ایمان والے سچے دل سے اللہ کے سامنے معافی مانگیں گے، پورے دھیان کے ساتھ معافی مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب سے بچا لیں گے، ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے. تو ایک بہت بڑا فائدہ استغفار کا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا عذاب دور ہو جاتا ہے، اور آخرت میں معافی ہو جائے گی، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. لیکن دنیا میں بھی اس کے بڑے بڑے فائدے ہیں کہ استغفار کرو گے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت دیں گے، اولاد میں برکت دیں گے، کھیتی باڑی میں برکت دیں گے، اناج میں برکت دیں گے، ندی پانی میں برکت دیں گے. یہ قرآن میں ہے کہ استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال میں، اولاد میں، کھیتی باڑی میں، پانی میں برکت عطا فرمائیں گے. ابھی تو ٹھنڈی ختم ہونے آئی اور پیپر میں پڑھ رہا ہوں میں کئی جگہ کے اوپر کہ پانی کا پرابلم ہے، تالاب سوکھ گئے، ندیاں سوکھ گئی، اور آگے گرمی میں کیا ہوگا وہ سب کو ایک بڑا ٹینشن ہے. تو کتنا اچھا ہے کہ بھئی سب استغفار کرنا چالو کر دے. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ندیوں میں، پانی میں خوب برکت عطا کریں گے. تو اس کے ذریعے سے پانی کے مسئلے بھی اللہ تعالیٰ حل کریں گے. تو ہم سب مسلمانوں کو روزانہ صبح و شام 100 مرتبہ تو ہے ہی ہے، لیکن کچھ اس سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے. اور کوئی لمبا چوڑا کام تو ہے نہیں استغفار. آپ خود گھڑی دیکھ کر کے ذرا دیکھ لو، 3-4 منٹ کے اندر 100 مرتبہ استغفار ہو جاتا ہے. صبح میں 100 مرتبہ پڑھو، شام کو 100 مرتبہ پڑھو، اور پھر جب موقع ہو تب 100 مرتبہ استغفار کر لو. تو اللہ اس کی برکت سے عذاب بھی دور کریں گے، گناہ بھی معاف کریں گے، مال میں بھی برکت دیں گے، اولاد میں بھی برکت دیں گے، اور اللہ تعالیٰ پانی میں بھی برکت دیں گے. یہ خدا کا وعدہ ہے قرآن کے اندر. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں 5 فائدے بتلائے کہ استغفار کرو گے. نمبر 1 اللہ مال میں مدد کریں گے. نمبر 2 اولاد میں مدد کریں گے. نمبر 3 اللہ تعالیٰ تمہاری باڑیوں میں مدد کریں گے. اور اللہ تعالیٰ تمہاری نہروں میں، پانی کے اندر مدد کریں گے کہ بارش اللہ تعالیٰ تم کو دیں گے. 5 بڑے بڑے فائدے اللہ نے بیان کر دیے. بلکہ دوسری آیت میں فرمایا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. اللہ تمہاری طاقت بھی زیادہ کریں گے. ہر طرح کی طاقت اللہ استغفار کی برکت سے زیادہ کریں گے. اسی لیے خوب استغفار کرو، خوب اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگو. اللہ تعالیٰ حالات کو انشاءاللہ العزیز بدلیں گے اور بہت اچھے حالات اللہ تعالیٰ دکھائیں گے. دوسری ایک چھوٹی سی بات عرض کرنی ہے، وہ ہے کہ قرآن پڑھنا اور صحیح پڑھنا یہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے.
قرآن پڑھنا ایک کام، اور قرآن صحیح پڑھنا یہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پڑھو تو پتہ چلے گا آپ کو کہ آپ نے میوات کے اندر پہلے قرآن کے چھوٹے چھوٹے مدرسے شروع کیے، بعد میں انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا۔ خود لکھا، کتابوں پڑھ لو، حضرت کے لیے جو کتابیں چھپی ہے اس کے اندر 10 سال تک پہلے قرآن کے چھوٹے چھوٹے مدرسے چلائے حضرت نے میوات کے اندر۔ تو یہ جو اپنی یہاں محلوں میں مسجد میں قرآن کے جو چھوٹے چھوٹے مدرسے ہوتے ہیں، یہ اس کو معمولی مت سمجھو۔ ابھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں مسجد کے اندر، جتنے بھی لوگ ہیں یہاں، ان کو اگر میں پوچھوں کہ بھائی آپ نے الحمد کی صورت کہاں یاد کی، قل اعوذ برب الفلق کہاں یاد کی، التحیات کہاں یاد کی، درود شریف کہاں یاد کیا، دعائے قنوت کہاں یاد کیا، وضو کہاں سیکھا، تو 80-90% مسلمان ایسا کہیں گے کہ جب چھوٹے تھے تو مدرسے میں جاتے تھے، استاد نے یاد کرایا۔ 80%-90%۔ کچھ ایسے نکلیں گے کہ وہ کہیں گے کہ بھائی ہم جہاں تھے بچپن میں ہم کو مدرسے میں جانے کا کوئی موقع نہیں تھا، ہمارے ماں باپ جاہل تھے، بڑے ہو کے جماعت میں جا کے سیکھا، یا یہ کہ جو ہے کسی اور طریقے سے سیکھا۔ ایسے 10% مسلمان ملیں گے، باقی 70-80% مسلمان وہ کہیں گے کہ ہم چھوٹے تھے، چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں جاتے تھے، جا کر کے ہم نے قرآن سیکھا۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں جس میں بچوں کو پہلے کلمہ سکھاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے تختی پڑھاتے ہیں، پھر یہ بچے قرآن پڑھتے ہیں، سورتیں یاد کرتے ہیں، وضو سیکھتے ہیں، غسل سیکھتے ہیں، کلمہ سیکھتے ہیں، نماز سیکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک مسلمان کو بیزک پراتھمک دین کی جتنی جانکاری اور معلومات ہونی چاہیے، جتنا دین ہر مسلمان کے لیے فرض اور ضروری ہے، وہ ان چھوٹے چھوٹے مدرسوں کے اندر سکھایا جاتا ہے۔ اس لیے ایک کام تو یہ کرنا کہ اپنے گھروں کے بچوں کو مدرسے میں پابندی کے ساتھ بھیجو۔ اپنا گھر ہے، اپنے بھائی بہن کا گھر ہے، اپنے رشتہ داروں کا گھر ہے، اپنے آجو باجو والوں کا گھر ہے، اپنے محلے والوں کا گھر ہے، وہاں سے بچوں کو روز مدرسے میں جاوے اس کی فکر کرو۔ جس طریقے سے ہم گش میں جا کر کے نماز نہ پڑھنے والوں کو مسجد لاتے ہیں، اس طرح ایک بڑا گشت یہ بھی کرنا ہے کہ جن گھروں میں سے بچے مدرسے میں پڑھنے نہیں جاتے، ان بچوں کے ماں باپ کو سمجھا کر کے، بچوں کو سمجھا کر کے مدرسے میں قرآن پڑھنے کے لیے لاؤ، ان کا داخلہ کراؤ، ان کو روز آوے ایسی فکر کرو۔ یہ بچے قرآن پڑھیں گے، قرآن سیکھیں گے، پوری زندگی کا ثواب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے، کیونکہ آپ کی فکر، آپ کی محنت سے وہ بچہ مدرسے میں آیا، قرآن پڑھا، کلمہ پڑھا، پوری زندگی وہ پڑھے گا، تو پوری زندگی تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ پھر اگر ان بچوں میں سے کوئی بچہ آگے چل کے حافظ بن گیا، کوئی عالم بن گیا، کوئی مفتی بن گیا، تو اور بڑا ثواب آپ کا۔ تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھا کر کے لانا، ان کے ماں باپ کو سمجھا کر کے لانا، ان کو مدرسے میں داخلہ کرانا اور ان کے اوپر دھیان دینا، یہ تو بہت بڑا ثواب کا کام، بہت بڑا نیکی کا کام۔ اب اس کا ایک میں سیدھا سادہ داخلہ دوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ہر مسلمان روزانہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، آگے پیچھے سنت نفل پڑھتا ہے، فرض کے آگے پیچھے، ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھتا ہے۔ الحمد شریف میں 7 آیت ہے۔ اب ایک بچے کو آپ نے فکر سے مدرسے میں داخلہ کرایا، استاد کے پاس بیٹھ کے وہ الحمد اس نے یاد کر لی۔ اب وہ بچہ 60 برس، 70 برس، 80 برس، 90 برس زندہ رہے گا اور ہر نماز میں الحمد پڑھے گا، تو آپ کو لاکھوں الحمدللہ پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آپ کو کوئی معمولی چیز ہے؟
لاکھوں الحمدللہ وہ بچہ پڑھے گا زندگی میں، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ جیسے آپ اور میں ہر نماز میں الحمدللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو کسی استاد نے ہم کو سکھایا نا، تو اس استاد کو لاکھوں الحمدللہ بسم اللہ کا ثواب مل رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ہم کو سکھایا۔ تو ہم کسی کو سکھائیں گے، کسی بچے کو فکر کر کے داخل کرائیں گے، وہ بچہ زندگی بھر جو پڑھے گا اس کا ثواب انشاءاللہ ہم کو ملے گا۔ کتنی بڑی نیکی ہو گئی۔ اسی لیے آپ سب وعدہ کرو کہ اپنے محلے میں، اپنے شہر میں جو مسلمان رہتے ہیں، نئی نئی سوسائٹی بنتی ہے، نئے نئے اپارٹمنٹ بنتے ہیں، جھوپڑ پٹیاں ہوتی ہے، کہ جہاں سے مسلمان بچے مدرسے میں آتے نہیں پڑھنے کے لیے، ایسے گھروں کا گشت کرو، سروے کرو، ان کی انفرادی ملاقات لو، بار بار ملاقات لو، ان کے ماں باپ کو سمجھاؤ اور ان کے بچوں کو مدرسے کے اندر داخل کرو۔ انشاءاللہ وہ بچہ پوری زندگی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ کتنی بڑی نیکی بن جائے گی آپ کے لیے۔ دوسری بات، بہت سے بچے ایسے ہوں گے ایک دم غریب گھر کے بچے ہوں گے، ان کے ماں باپ مزدوری کرتے ہیں، ماں گھروں میں کام کرنے جاتی ہے، باپ جو ہے مزدوری کرنے جاتا ہے، ان کے بچوں کی کم فکر کرے، ماں باپ بیچارے روٹی کی فکر میں۔ اب وہ بچے کیا ہوتے ہیں؟ آوارہ گھومتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں۔ وہ بچے کسی ہوٹل میں، ریسٹورنٹ میں، لاری پر کام کرنے جائیں گے، اور وہ مسلمان کے بھی بچے ہیں۔ تو ایسے بچوں کو سمجھا کر کے لاؤ۔ اب مدرسے والے کہے کہ بھائی 50 روپے فی دینی پڑے گی، تو 50 روپے کون سی بڑی بات ہے، 100 روپے کون سی بڑی بات ہے؟ آپ وہ غریب کے بچے کے لیے 50-100 روپے فی اپنی جیب میں سے دو مدرسے میں، تو انشاءاللہ آپ کے پیسے لگیں گے، اور وہ بچہ قرآن پڑھے گا، کلمہ سیکھے گا، تو ان کی پوری زندگی بن جائے گی اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ کون ارادہ کرتا ہے کہ میں ایسے بچوں کو لاؤں گا کہ جو بچے آج تک مدرسے نہیں آئے، ان کو ڈھونڈ کے لا کر کے میں ایسے بچوں کو داخل کروں گا؟ کون نیت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ ایسی، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہو جائے گا، بہت بڑی نیکی کا کام۔ ہم نے سورت کی ایک جھوپڑ پٹی میں، ہم کو پتہ چلا کہ یہاں اس جھوپڑ پٹی میں 200-300 جھوپڑے مسلمان کے، ہمارے یہاں سورت کے ساتھ ایک بھیستان ہے، اور ریلوے پھاٹک پر پٹری جاتی ہے، ممبئی احمدآباد جو ریلوے لائن ہے، اس کے آجو باجو میں ہزاروں مسلمان رہتے وہاں، پورے ملک کے۔ تو وہاں کی جھوپڑ پٹیوں میں بھی الحمدللہ کام ہے۔ تو ایک جھوپڑ پٹی کے بارے میں پتہ چلا، تو ہم لوگ گئے، ہمارے ساتھی پہنچے وہاں۔ تو کیسے بچے ملے؟ ان کے ماں باپ بھی سب بھکاری اور وہ بچے بھی بھکاری۔ تو بچوں کو سمجھایا، چاکلیٹ دی، بسکٹ دی، آپ کو قرآن پڑھنا ہے، کلمہ پڑھنا ہے، نماز پڑھنی سیکھنی ہے، آؤ گے تو کھائیں گے، روز بسکٹ کھلائیں گے تو روز بسکٹ ملے گی، سویٹ دیں گے کہ روز سویٹ ملے گی آپ کو پڑھنے آنے کا۔ تو ان کو بلانا شروع کیا، 1-2 دن بعد آئے تو اس میں بھی 2 سمجھدار بچے کہنے لگے استاد مولانا صاحب کو کہ آپ ہم کو شام کو پڑھاوے تو چلے گے نہیں، صبح کے بجائے۔ تو استاد نے کہا کیوں؟ تو کہا ہمارے دھندے پر اثر پڑتا ہے۔ کہا کیا دھندے پر اثر پڑتا ہے؟ تو کہا ہم لوگ صبح نیند میں سے اٹھتے ہیں تو ہماری سسٹم ہے، یہ 300-400 جھوپڑے مسلمانوں کے، کہ ہماری سسٹم ہے کہ ہم لوگوں نے تقسیم کر لیا ہے کہ کچھ بچے شہر میں جھانپا بازار کی طرف، کچھ بچے اسٹیشن کی طرف، کچھ بچے فلانی جگہ، سب جگہ کی طرف ہم لوگ بھیک مانگنے جاتے ہیں، اور صبح سے لے کر دوپہر تک ہمارا دھندا بھیک مانگنے کا ہے۔ تو آپ صبح پڑھاؤ گے تو ہماری بھیک پر اثر ہوگا، اور لوگ صبح میں زیادہ دیتے ہیں۔ تو آپ شام کو پڑھاؤ تو چلو گے؟ تو وہاں سے فون آیا میرے کو، میں نے کہا کوئی بات نہیں، ان کو کوئی شام کو آؤ۔ تو پھر استاد نے شام کو پڑھانا شروع کیا، تو 3:30 پونے 4 بجے 3-1 بجے کے قریب وہ بچے بھیک مانگ کے آتے، جو کھایا پیا اور آ کے پھر وہ ایک جھوپڑی میں پڑھنے بیٹھتے ہیں۔
1 مہینے کے بعد میں گیا، وہاں تک میں گیا ہی نہیں، اس تک تو کا محنت کرو۔ 1 مہینہ یا کچھ اس سے بھی زیادہ ہو گیا تھا۔ پھر جب میں گیا تو میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، وہ سب بچے میلے کپڑے، پھٹے ہوئے کپڑے، وہ سب بیٹھے اور ہاتھ میں قاعدہ لے کر کے وہ پڑھ رہے، اور میں اللہ کو گواہ رکھ کے کہوں، میں نے بچوں کے نام مجھے بتا، تارو نام شوں، تو نام ایسے بتائے کہ آدھے سے اوپر بچوں کے نام ایسے تھے جو مسلمان کے نام نہیں ہوتے ہیں، مسلمان کے نام نہیں ہوتے ایسے بچوں کے نام، تو وہ سب کہیں سے آ کر وہاں بسے ہوئے لیکن مسلمان پرانے۔ اب وہ بچوں نے پڑھنا شروع کیا، قرآن پڑھنا شروع کیا، کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ اس وقت کی حالت میں بتاؤں ان بچوں کی، اس وقت وہ بچے الحمدللہ اس پوزیشن کے اوپر ہے کہ اگر میں ان کا قرآن آپ کو سناؤں تو آپ کو ایسا لگے کہ کسی سرٹیفائڈ قاری صاحب قرآن پڑھتے ہو، ایسا وہ فقیروں کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اور نہیں مانتے ہو تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، 23 تاریخ کو ایسے بچوں کی ہم نے قرآن کی حریفائی رکھی ہے وہاں پر، وہاں آؤ اور آنکھ سے دیکھ کے جاؤ، میری دعوت آپ سب کو۔ رویوار کے دن صبح سے لے کر عشاء تک ہمارا یہ پروگرام ہے، ایسے غریب فقیروں کے بچوں کے اندر قرآن کے کمپٹیشن کا۔ وہ بچے ایسا قرآن پڑھتے ہیں، ایسا قرآن پڑھتے ہیں کہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کوئی قاری صاحب پڑھ رہا ہے۔ اور ابھی بھی ان بچوں کے گھروں کی پوزیشن وہی ہے، جھوپڑوں میں رہتے ہیں، بہت سارے ان کے ماں باپ بھیک مانگنے جاتے ہیں۔ ایسی کئی غریب بستیوں کے اندر الحمدللہ ہم کام کرتے ہیں وہاں پر۔ آپ کو میں لے جا کے بتاؤں تو آپ قسم کھا لو کہ یہ مسلمان کی بستی نہیں ہے، لیکن وہ مسلمان کی بستی۔ ایسی جھوپڑ پٹیاں آپ کو یہاں آپ کے بھاؤنگر شہر میں بھی ملے گی۔ ان بچوں کی ایمان کی کون فکر کرے گا؟ کون ان کے کلمے کی فکر کرے گا؟ کون ان کو مدرسے میں لا کے سکھائے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری۔ ایسا کرو اور ان کو لاؤ، ایسے بچوں کو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آپ کو بہت ثواب دیں گے۔ اور ایسے بہت سارے گاؤں میں ہم نے یہ سسٹم بنائی کہ جیسے اسکول کے لیے کار ہوتی ہے نا، وہ اسکول کی ٹیکسی کار میں بچوں کو بھر بھر کے لے جاتے ہیں، تو اسکول کی تعلیم کے لیے ہم کار ٹیکسی کا انتظام کر سکتے ہیں، تو قرآن کی مبارک تعلیم کے لیے نہیں کر سکتے؟ یہ تو اس سے بڑی چیز ہے اور بہت بڑی چیز ہے۔ کتنے گاؤں میں ہم نے یہ سسٹم بنائی ہے کہ کار میں، وان میں، رکشہ میں، چھکڑے میں بچے یہاں سے اٹھائے مدرسے لائے، پڑھاتے ہیں، پھر گاڑی ان کو چھوڑنے جاتی ہے، رکشہ چھوڑنے جاتا ہے، چھکڑا چھوڑنے جاتا ہے۔ قرآن کی اہمیت ہوگی تو ہم یہ کام بھی کریں گے کہ جیسے کہ اسکول کے لیے، ٹیوشن کے لیے کار کے پیسے خرچ کرتے ہیں، تو کیا قرآن کے لیے نہیں خرچ ہو سکتے؟ ہم بھیک مانگتے، چندہ مانگتے لوگوں سے کہ بھائی ساجد بھائی چندہ لاؤ، ہم کو مدرسے کے لیے گاڑی لگانی ہے بچوں کے لیے، اور وہ پیسوں کے ذریعے سے بچے آئیں گے، 15 20 بچے قرآن پڑھیں گے، پھر گاڑی ان کو چھوڑ کے جائے گی، اور اس کے پیٹرول کے پیسے لاؤ، کار والے کو دینا ہے، رکشے اور لاؤ، تو آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ ہم نے قرآن کی اہمیت نہیں سمجھی ابھی تک، قرآن کیا چیز ہے۔ اگر یہ اہمیت سمجھ میں آوے تو جو خرچ اسکول بس کا، اسکول کار کا ہوتا ہے نا، قسم خدا کی اس سے 100 گنا خرچ تم قرآن کے لیے کرو۔ قرآن کی اہمیت سمجھو، یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ تو ABCD پڑھے، پوری سیکھے اسکول میں جا کے، اور روز اپنے مرے ہوئی ماں کو 100 بار ABCD پڑھ کے ایصال ثواب کرے، ایک نیکی بھی ملے گی؟ بولو، ایک نیکی بھی ملے گی؟ مسجد میں بیٹھ کے بتاؤ۔ اور وہی بچہ مدرسے میں آ کر خالی بسم اللہ سیکھے، خالی بسم اللہ، اور کچھ نہیں سیکھا۔ چلو، آپ نے محنت کی، اس کے پیچھے لاکھ روپے خرچ کیے، خالی بسم اللہ سیکھا، اور آپ کے انتقال کے بعد وہ بچہ ایک مرتبہ بھی بسم اللہ پڑھ کے ایصال ثواب کرے۔ ایسے واقعات موجود ہے کہ اللہ بسم اللہ کی برکت سے مرحوم باپ کی مغفرت کر دیتے ہیں۔
خالی بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے۔ اسی لیے آپ بتاؤ کہ کون سا آدمی زیادہ کامیاب ہے، کون زیادہ فائدے والا ہے؟ اسی لیے میں آپ سب کو کہتا ہوں، سب اس کی فکر لو اپنے سر کے اوپر، پہلے اپنی فیملی، اپنی بستی، اپنا محلہ، اپنا گاؤں، اپنا شہر، کہ جو بچے ابھی تک مدرسے میں آتے نہیں ہیں ان بچوں کو ڈھونڈ کر کے لا کر کے ان کا مدرسے میں داخلہ کراؤ، ضرورت پڑے تو اس کے لیے خرچ کرو۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، ایسے غریب گھر کے بچوں کے لیے آپ زکوٰۃ کا سسٹم بھی لگاؤ گے تو بھی آپ کی زکوٰۃ صحیح جگہ لگی، بہت صحیح جگہ لگی، بہت صحیح جگہ لگی۔ غریب لوگ آتے ہیں نا آپ کے پاس، شادی ہے زکوٰۃ کی رقم ہو تو دے دو، تو شادی میں غریب کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دو گے نہ تو چلے گا، لیکن کوئی مسلمان بچہ بغیر کلمے کا ہو اور اس کے ماں باپ غریب ہو، ایسی جگہ پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا ثواب عطا کریں گے، بہت بڑا ثواب دیں گے۔ اسی لیے اس قرآن کی تعلیم کی اہمیت سمجھو، کرو گے یہ کام، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان بچے کو قرآن سے جوڑ دے گے، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو قرآن اور دین سیکھنے والا بنا دے۔ آتا ہے کہ بھائی بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بچہ ان مدرسوں میں آ کے قرآن پڑھ لے گا وہ کچھ بھی ہو جائے لیکن کبھی وہ مرتد نہیں ہوگا، کبھی وہ مرتد نہیں بنے گا۔ اور آج مرتد کی آندھی چل رہی ہے، ارتداد کی آندھی چل رہی ہے۔ کہ جس بچے یا بچی نے قرآن مدرسے میں آ کر ناظرہ پڑھ لیا، استاد کے پاس رہ کر مدرسے کی تعلیم حاصل کر لی، وہ آوارہ بن سکتا ہے، شرابی بن سکتا ہے، جگاری بن سکتا ہے، اللہ بچا کے رکھے بڑا ہو کے، لیکن وہ مرتد نہیں بن سکتا، ایمان سے نہیں نکل سکتا، اس لیے کہ بچپن میں اس کے دل میں ایمان کا بیج لگ گیا ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ آپ کو اور مجھ کو اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت